الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہدیٰ کراچی ریجن کی جانب سے آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ قرآن کے موتی، آج ہمارا تیسرا دن ہے جس میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے راستے میں کچھ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کے طریقے سیکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا، جو ہم آیت لیں گے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت 261، 261 پارہ نمبر 3 ہے، تیسرا جز ہے، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں اور ہم ان پر کس طرح بہترین طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، ہم اس سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی ہم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی ٹاک سنیں گے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہمارا ڈسکشن ٹائم ہوگا، پھر اس کے بعد کوئز، لائیو پول کوئز کریں گے ہم، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن سنیں گے آپ سے انہی آیات کا، اور پھر پچھلی آیات کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ تجوید۔ تو جناب مختلف ہمارے ساتھی اور بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، کچھ لوگ زوم کی ہینڈلنگ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ کے گروپس کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج ٹیچرز ہوں گی جو آپ کو ترجمہ اور تجوید بھی کروائیں گے، آپ کا سنیں گے، بلکہ کیونکہ اتنے مختصر ٹائم میں ہم تھوڑا ہی سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمارا فیس بک پر اپلوڈ ہو رہا ہے، آپ وہاں سے بھی لائیو کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اس کے لنکس بھی دوسرے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ جو کوئز کا لنک ہے وہ بھی آپ سے گروپس میں اور فیس بک پہ شیئر کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو بھی آگے بھیج سکتے ہیں۔ جناب شروع کرتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مال انسان کی مرغوبات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکے، اللہ عز و جل کا قرب حاصل کر سکے۔ اگر مال سے محبت نہ ہوتی تو درجات کی بلندی بھی نہ ہوتی، لیکن چونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو پھر جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ مال انسان کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب وہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اپنی زندگی کی بعض ضروریات کو قربان کر کے، اپنے بعض عیش و عشرت کو ترک کر کے دوسروں کے لیے اس میں سے حصہ نکالتا ہے۔ تو جس درجے کی قربانی کرتا ہے اسی درجے کے بلند مقامات حاصل کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے انسانی خدمت بھی ہے، اور یہ خدمت دراصل عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ انفاق میں بہت کچھ شامل ہے، مال کے علاوہ علم، وقت، جاہ، مہارت وغیرہ وغیرہ، لیکن اس آیت میں خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے اور ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے۔ مثال سے عموماً بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 جہاد میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 2 نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے، یعنی جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس سے ایک سٹیم نکلتا ہے، اس کے آگے پھر 7 شاخیں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہر شاخ پر 100 دانے لگتے ہیں، تو گویا ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ایک وہ دیتا ہے اور 700 کسان حاصل کرتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر دل کی پوری آمادگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تو ہے ہی، لیکن جتنا جتنا جس کے اندر خلوص ہوگا، جتنا اس کے اندر مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا،
تو اس جذبے کے اعتبار سے اس کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا. لیکن اگر اس اخلاص میں کمی ہے اور بہت مشکل سے اس نے نکالا ہے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہوئے اور دل کی کراہت کے ساتھ، یعنی محبت کے ساتھ نہیں، کراہت کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 700 گنا بھی نہ بنے، یعنی اسی اعتبار سے زیادہ ہوگا جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا، جذبہ ہوگا. جہاں تک 10 سے 700 گنا تک کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا، اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں. واللہ واسع، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، اپنی تمام صفات میں وسعت والا ہے، اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنی مغفرت میں وہ بہت برتر اور بہت اعلیٰ ہے. علیم، بہت علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی اس کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. لہذا وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ مال خرچ کیا تو اسی اعتبار سے اس کا فضل اس پر زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دو صفات ایک جگہ پر آئی ہیں. تو یہاں چونکہ مال کا ذکر کیا گیا ہے تو مال ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو، خواہ وہ کوئی حصی چیز ہو جس کی کوئی قیمت ہو، یا نفع والی چیز ہو جیسے مانوی چیزیں، کوئی ہنر وغیرہ ہو. حصی چیزوں میں جیسے درہم و دینار ہیں، روپیہ پیسہ ہے، ڈالرز ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، اور اسی طرح جو منافع حاصل ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اور فی سبیل اللہ میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو، اس کی پیروی میں ہو. اگر ان دو شرائط کے ساتھ انسان مال خرچ کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا جس کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. اور خاص طور پر جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شہرت کا شوق نہیں، کوئی لوگوں کے اندر مشہور ہونے کا جذبہ نہیں، اور پھر یہ کہ طریقہ بھی درست ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض کے طور پر لیتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض یعنی خوبصورتی کے ساتھ دے اور اچھی چیز دے، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے صدقے کو اتنی عزت دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمے قرض کے طور پر لیتا ہے، کیونکہ قرض ایسی چیز ہوتی ہے جس کا لوٹانا لازم ہوتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا بہترین اجر اس کو کئی گنا زیادہ دے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ اس کو اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے گا. جہاں تک مال خرچ کرنے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی متعدد آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو اس پر ابھارتے ہیں اور خرچ کرنے کا شوق دلاتے ہیں. سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. پھر اسی طرح اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے جس کا کئی گنا منافع زیادہ ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، یعنی مالوں کا سودا کر لیا، مال لے لیے ہیں، یعنی وہ مال جو ہم صدقے میں دیتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، دین کی کاز کے لیے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو تجارت سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں انسان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پھر یہ کہ خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے۔ سورۃ التوبہ میں ہی فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ایسا مال جو انسان اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو جواب میں بدلے میں یقیناً اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی آخرت میں جنت کا وعدہ بھی ہے، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی مال کا خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی رات کو بھی اور دن کو بھی جب ضرورت پڑے، اور ضرورت نہ بھی ہو تو خود ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ان پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر ہی احسان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی محفوظ ہے۔ رب سے بڑھ کر کسی کی امانت کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں مال خرچ کرنے کے بہترین نعم البدل کا وعدہ کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے، یعنی انسان کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرے کہ یہ چیز مجھ سے جدا ہو جائے گی، نہیں، اس سے بہتر چیز آپ کو ملے گی۔ اب دیکھیے کہ یہ جو دینے کا اصول ہے یہ پوری کائنات کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ سورج دیتا ہے کیا؟ دھوپ، روشنی، گرمی، چاند دیتا ہے روشنی، پھر اسی طرح درخت دیتے ہیں یا آکسیجن یا پھل پھول، پھر اسی طرح بادل دیتے ہیں، سمندر اپنا پانی لینے دیتا ہے، ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جو دینے کا اصول ہے یہ ساری کائنات کے اندر ہے، اور جو بھی دیتا ہے وہ اس سے بہتر پاتا ہے۔ اور اس طرح انسان نہ صرف یہ کہ دنیا میں یعنی اپنی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے۔ تو دینے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر انسان کو پورا پورا واپس بھی مل جاتا ہے۔ تو اگر انسان کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا، یعنی دینے والا نہیں بنتا، تو پھر محروم رہ جاتا ہے، پھر پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ جو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح تکلیفوں اور دکھوں اور دردوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹا دی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جس پر یہ یقین ہو کہ وہ ہماری امانت واپس کرے گا اور لازماً واپس کرے گا تو اس کو آپ خوشی سے دیتے ہیں،
خوشی سے اس کے پاس رکھواتے ہیں. یہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ہمارے اپنے ہی لیے کہیں اور جمع ہو رہا ہوتا ہے. ایک وہ مال ہوتا ہے جسے ہم دنیا کے بینک میں جمع کراتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم آخرت بینک میں یا اللہ کے پاس جمع کرواتے ہیں. دنیا میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع کروانے کے بعد نکالنے کی مہلت ہی نہیں آتی کہ انسان اس دنیا سے ہی چل بستا ہے. لیکن اللہ کے پاس تو ہم سب کو واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. تو جو کچھ اپنی زندگی میں ہم آگے بھیجتے رہیں گے وہ وہاں پورا پورا، نہ صرف یہ کہ جو بھیجا وہ، بلکہ اس کو 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ اخلاص کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو واپس کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اجر ملے گا بلکہ اس کے علاوہ عذاب علیم سے نجات بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو یہاں بھی مال خرچ کرنے کی بات ہے، جس کا صلہ نتیجہ کیا بتایا گیا کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات ملے گی. مال کا خرچ کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے اجر کبیر ہے، یعنی بہت بڑا اجر ہے. پھر اسی طرح یہ خرچ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون ہے وہ؟ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صرف اچھے دنوں میں خرچ نہیں کرتے، تنگ دست بھی ہو تو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، قرآن مجید میں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے. فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو. اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا. قرآن مجید کے علاوہ متعدد احادیث میں بھی خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہو، یعنی اللہ کی کاز میں اپنی جان بھی دے اور اپنا مال بھی دے، یعنی کسی بھی چیز کو بچا کر نہ رکھے، کیونکہ ان چیزوں کا اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ
اس کو دے جس نے ہمیں دیا ہے. یعنی یہ سب کچھ ہمارا ذاتی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ جو بھی دیتے ہیں نہ اللہ پر احسان کرتے اور نہ بندوں پر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس نے دیا ہے اور کسی کے ذریعے ہمیں دیا ہے اور اس دنیا میں ہی دیا ہے. تو پھر اگر ہم کسی پر خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو دراصل اپنا ہی بھلا کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں اس کی وضاحت ایک حدیث سے یوں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی وہ دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. پھر جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے. یعنی جب انسان روک لیتا ہے تو مال بڑھتا نہیں ہے، بظاہر ہمارے فگرز شاید کچھ بڑھ جائیں لیکن مال کی برکت نہیں ہوتی، اس مال کے اندر وہ بڑھوتری نہیں آتی. اللہ کے ہاں جو اس کا ایک کے بدلے 700 گنا ملنا ہے وہ اس کے اندر نہیں لکھا جاتا. لہذا خیر ہے اس میں کہ انسان خرچ کرتا رہے اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم بے شک ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ مال ہو اتنا ہی انسان کو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اپنے دائیں بائیں اپنے آگے اور پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلائی کے کاموں میں لگائے. اور خرچ کرتے ہوئے مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. بلال بن رباح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو. یعنی سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، لہٰذا اگر تم دو گے تو وہ تمہیں اور دیتا جائے گا. اور جب تک انسان دیتا رہتا ہے انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور جب انسان دوسروں کو دینا بند کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے. یعنی بعض اوقات کوئی شخص بار بار ہم سے مانگے تو ہم اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور ہم تنگ ہونے لگتے ہیں کہ اس نے تو روز کا کام بنا لیا ہے، اور مختلف طریقوں سے بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں یا احسان جتا دیتے ہیں یا اس کو کوئی نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے میں پھر انسان کو خیر منانی چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. کیونکہ مال خرچ کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کو مزید مال ملتا ہے یا مزید نعمتیں ملتی ہیں، بلکہ انسان سے بہت سے شر بھی ٹلتے ہیں. مثلا بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا کہ اس زخم کو 7 سال ہو چکے ہیں اور بہت سے علاج بھی کروائے ہیں، طبیبوں سے بھی پوچھا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا، جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا. جب اس شخص نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا. اسی طرح بہت سی مشکلات سے نجات ملتی ہے. حارث اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں، اور وہ ان سے کہیں کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یعنی انسان بڑی سے بڑی مشکل میں گر جائے، اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے، تو صدقے سے ان بیماریوں اور ان مصیبتوں کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھر قیامت کے دن باعث ذخیرہ ہوگا اور ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس کا انٹینجیبل بدلہ اس کو وہاں دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، وہ کعب بن عجرہ سے فرما رہے تھے، اے کعب، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ سفیان ثوری جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، وہ خوش ہو جاتے اور وہ کہتے اس آدمی کو مرحبا، ویلکم، جو میرے گناہ دھونے کے لیے آیا ہے، یعنی مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے، خوش ہو کر اس کو دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرے، اور خرچ کرنے کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پہلے اپنے اوپر خرچ کرے، پھر کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ کرے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات ہمیں کچھ یوں پتہ چلتی ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ابو قلابہ نے عیال سے شروع کیا، پھر ابو قلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کس آدمی کا اجر ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اللہ ان کو اس کے سبب سے نفع دیتا ہے اور ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کر کے اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنی ضروریات پر خرچ کرے، خود پر صدقہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھائے اور پہنے۔ پھر اسی طرح اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے بہت قوی اور چست پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا، یعنی جہاد کرتا تو بہتر تھا۔ تو آپ نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ زیادہ مال کماؤں اور پھر اس کے ذریعے لوگوں پر فخر جتاؤں تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ یعنی جب تک مال کمانے کی نیت درست ہے، جب تک اس کا یہ عمل عبادت ہے۔ اسی طرح اہل و عیال پر خرچ کرنا افضل خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے
اور وہ جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں اور بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے، یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ یعنی اگر رشتہ داروں کو آپ دیتے ہیں، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، عام طور پر لوگ باہر دینے کو پسند کرتے ہیں، لیکن بہن بھائی اگر ضرورت مند ہو تو ان پر خرچ نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں یہ ہمارے برابر کے نہ ہو جائیں یا پھر ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ ایک خاموش مقابلہ رہتا ہے ایسے رشتوں میں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بہن بھائی ضرورت مند ہے تو پہلے ان کا حق ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ پھر اسی طرح رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی جو تم سے بات بھی نہ کرنا چاہے، تمہارا کوئی حق بھی نہ دے، تو اس پہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح مسکین، یتیم اور مسافر کو پھر کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی بہترین صدقات میں شامل ہے۔ پھر پودے لگانا، اپنے مال سے پودے خرید کر لگانا جو ہے صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ پھر کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کا قرض ادا کر دینا، حج اور عمرہ میں خرچ کرنا، خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، یعنی اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو یا عمرے پہ جا رہا ہو، اور خاص طور پر اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس پہ خرچ کرنا۔ پھر مسجد بنوانا، جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی مسجد تو ہوتی نہیں، لیکن مسجد میں اگر اتنی سی جگہ، چھوٹے گھونسلے جتنی جگہ بھی اس نے اپنے مال سے کچھ اس میں حصہ ڈالا، اس کو بنانے میں ایک بلب بھی لگوا دیا، لائٹ کا انتظام کر دیا، پانی کا ایک گلاس ہی وہاں رکھ دیا تاکہ نمازی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر اسی طرح مسجد میں مصحف رکھنا، یہ بھی صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے۔ جس نے علم سکھایا، نہر بنوائی، کنواں کھدوایا، درخت لگوایا، مسجد بنوائی، کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا، یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے، تو یہ صدقہ ان میں سے ہے مرنے کے بعد بھی جس کا فائدہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح طالب علموں پہ خرچ کرنا۔ فتاوی حامدیہ میں ابن عابدین ذکر کرتے ہیں کہ جب طالب علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں تاکہ علم زیادہ سے زیادہ پھیلے، یہاں تک کہ اگر وہ دینے سے انکار کریں تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے گا جیسے زکوٰۃ کا قرض ادا کرنے والوں کو وہ قرض ادا کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کریں۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ دینا لازم ہے، ایسے ہی طالب علموں پہ خرچ کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح مالکی مذہب میں ایک فتویٰ ہے کہ مسلمانوں کو طالب علموں کو ہر سال 100 دینار کے مقدار کے برابر خرچہ دینا چاہیے، یعنی اتنے فنڈ ریزنگ ہونی چاہیے کہ جس سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، خواہ دنیاوی فائدہ مند علم پڑھ رہے ہیں یا دین پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم والوں پر تو پھر بھی ماں باپ خرچ کر دیتے ہیں یا رشتہ دار کے یہ کل کو کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ پھر دوسروں کو دینے کے قابل ہوں گے، لیکن جو لوگ دین پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً ان پہ خرچ کرنے سے لوگ کتراتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی مال تو آگے حاصل نہیں ہوگا اور یہ لوٹانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کام کو پروموٹ نہ کیا جائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگ معاشرے سے ختم ہوتے جاتے ہیں جو دوسروں کی دینی رہنمائی کر سکیں۔ پھر اسی طرح ابن عابدین رد المختار میں کہتے ہیں کہ بیت المال کے مصارف میں سے ایک مصرف علماء کا اور طالب علم کا خرچ دینا ہے، وہ علماء اور طالب علم جو شرعی علم کے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ اور طالب علم پر خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا۔ چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتا تھا، یہ شکایت کی کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، یعنی تمہاری کوشش میں، تمہاری کمائی میں اس کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ہی برکت ہو۔ یعنی بعض اوقات انسان دوسروں پہ خرچ کرتا رہتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے کا جو وسیلہ بنایا ہوا ہے وہ انہی مسکینوں اور ضرورت مندوں کی وجہ سے بنا رکھا ہو۔ سلف صالحین جو تھے وہ علم والوں پر خوشی سے خرچ کیا کرتے تھے۔ لیث بن سعد ہر سال امام مالک بن انس کو 100 دینار بھیجتے تھے۔ ابن لہیعہ جو حدیث کے ائمہ میں سے ایک امام تھے، جب ان کی کتابیں جل گئیں تو لیث نے ان کی طرف 1000 دینار بھیجے۔ پھر اسی طرح انسان کو خرچ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو، کیونکہ صرف وہ چیز قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو عمومی طور پر یہ جو دینے کی بات ہے، اس میں یہ ہے کہ خدمت دین کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسائل عامہ کے جس میں پبلک کو سہولت ہو جن چیزوں پر، اس کے لیے مسجد بنانا تو ہم دین کا کام سمجھتے ہی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں مسافروں کے لیے رات ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو مسافر خانے بنوانا، پل تعمیر کروانا، سڑکیں بنوانا، پھر اسی طرح ہسپتال بنوانا، اور خصوصاً ایسے علاقوں میں ڈسپنسریز اور ہاسپٹل بنوانا جہاں لوگوں کی صحت کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، پھر اسی طرح مدارس بنانا، یتیم خانے بنوانا، بیواؤں کے لیے مکانات کی تعمیر کرنا، قبرستان کے لیے زمین وقف کرنا۔ ریسنٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے اسپین میں لاشوں کو یا جلایا جا رہا ہے یا پھر یہ کہ ان کو وہاں دفن کرنے کے لیے، اور وہ بھی چند سال کے لیے دفن کرنے کے لیے، اگر 5 سال کے لیے کوئی کرایہ پر لیتا ہے یا 10 سال کے لیے جگہ لیتا ہے، یعنی مستقل ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی، تو اس پر کسی نے مجھے بتایا کہ 12 سے 15 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے لیے زمین لے کر قبرستان نہیں بنائے، وہاں اس وقت جبکہ کثرت سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، تو دفنانا ایک الگ مسئلہ بن گیا ہے۔ فلائٹس نہیں جا رہی آ رہی، جس کی وجہ سے وہ پہلے تو باڈیز پاکستان بھیج دیا کرتے تھے کیونکہ بھیجنا سستا تھا بنسبت اس کے کہ وہ لوکلی دفنایا جائے۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں قبرستان کے لیے زمین نہ ہو مسلمانوں کے، وہاں مل جل کر پیسے اکٹھے کر کے زمین کا بندوبست کرنا، کیونکہ اگر اس میں مردے دفنا دیے جائیں پھر ہر کچھ عرصے کے بعد ان کی ہڈیاں ایک طرف کر کے نئی لاشیں وہاں دفن کی جا سکتی ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں مقبرۃ البقیع میں کہ وہاں پر مستقل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دفن کیے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بیمار جانوروں کے علاج پر یا ان کے لیے جگہ بنانا، مغسلہ جیسے مردوں کو نہلانے کی جگہ، پھر اسی طرح درخت لگانے پر، پھر لنگر کھولے جا سکتے ہیں، فوڈ بینکس بنائے جا سکتے ہیں، راستے بنائے جا سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام، یعنی ضرورت مند لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جا سکتا ہے، پانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک تو کنواں کھدوانا ہے، اس کے علاوہ بھی جیسے کولر وغیرہ رکھوا دینا مختلف پبلک پلیسز پر، کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے، نہیں دیتا تو وہ ایک چیز ہے، مال دیتا ہے، لیکن اس کو کیا کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرح صدر ہوتا ہے، دل کھل جاتا ہے، راحت قلب نصیب ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، فقر کا علاج ہے۔ کسی نے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کیا تھا کہ ان کے بھائی کا اچانک کاروبار ختم ہو گیا اور بہت تھوڑا اس کے پاس باقی رہا، تو اس نے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوئی، کیونکہ بعض اوقات تنگ حالات میں انسان سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، یہ تو میں اب اپنے لیے رکھ لوں، لیکن اس میں بھی کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت کے تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں میں ہی خرچ کرتے ہیں، بالسراء والضراء۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بخل کا علاج ہے، تکبر کا علاج ہے صدقہ کرنا، کیونکہ عام طور پر جب انسان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسروں پر فخر جتانے لگتا ہے، بری موت سے بچانے کا ذریعہ ہے، تعلقات میں باہمی محبت کی نشو نما ہوتی ہے، روٹھے ہوئے رشتوں کو منانے کا ذریعہ ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کا علاج بھی ہے اور ان کو آنے سے بھی روکتا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ پھر اسی طرح قبر میں صدقہ بندے کی حفاظت کرتا ہے، عذاب کو آنے سے روکتا ہے۔ حشر کے میدان میں قیامت کے دن انسان کو قیامت کے ہول سے نجات ملے گی۔ لہذا انسان کو ہر دم سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے فائدے کے لیے نہیں، دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے دے رہا ہوں، اور اتنے سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ تزکیہ نفس ہوگا، انسان کے اندر کے وسوسے اور دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچتا ہے، چھپ چھپ کے خرچ کرتا ہے، حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسراف سے بچتے ہوئے خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتا اور اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے دینا چاہیے، کیونکہ جب موت آئے گی تو وہ کیا کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو میں صدقہ کرتا اور میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی موت کے وقت انسان کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ مند نظر آئے گی وہ صدقہ کرنا ہے، اور ہمیں گن گن کر رکھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض زمان اور مکان کے اعتبار سے بھی صدقے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثلا مکہ اور مدینہ میں خرچ کرنا، حرم کے اندر خرچ کرنا، فقراء مساکین وغیرہ کو دینا، سفر کے دوران اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا، دیگر مسافروں پر خرچ کرنا، پھر اسی طرح بیماری کے وقت خرچ کرنا کہ جب انسان کو اس بات کی ضرورت ہو کہ اپنے علاج کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اپنے علاج کے لیے بھی ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ عام روزمرہ زندگی میں تو انسان کو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن بیماری میں مزید خرچ بڑھ جاتے ہیں، تو اس وقت خرچ کرنا۔ پھر اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا، پھر رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزہ وغیرہ کھلوانا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ بعض لوگ تو اپنی زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے، وہ تو جب سال پورا ہو جائے تو فوراً نکال دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کی تاریخیں وہی بنتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ پھر فوراً رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال دی جائے، کیونکہ رمضان میں خرچ کرنا غیر رمضان سے افضل ہے۔ پھر عشرہ ذی الحجہ میں خرچ کرنا، کیونکہ سال بھر میں کوئی بھی نیک کام اتنا اجر نہیں پاتا جتنا عشرہ ذی الحج میں انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس پر خرچ کرنا۔ اسی طرح عید کے دنوں میں خرچ کرنا، بھوک کے دن کھانا کھلانا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے خرچ دینا، اور اس کے لیے انسان کو ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ گویا دوسرے لفظوں میں انسان کا ایک مزاج ہی بن جائے کہ وہ اس کو دیتے ہی رہنا ہے، دینے والا بننا ہے۔ اور پھر جو شخص دیتا رہتا ہے اس کا صدقہ صرف اس کی زندگی میں ہی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کی موت کے بعد بھی جب تک وہ باقی رہتا ہے اس کا اثر، مثلا وہ درخت لگاتا ہے تو اس کی موت کے بعد بھی جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے، اس کے پھل کھائیں گے، آکسیجن لیں گے اس سے، تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو بنیادی طور پر اس ساری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نفع دینے والا بننا چاہیے، فائدہ دینے والا بننا چاہیے، اور یہ نفع رسانی کا جذبہ جو ہے یہ اعلیٰ ترین جذبہ ہے۔ اور جس آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو وہ صرف اتنا نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کچھ کرتا ہے، بلکہ ایسے کام بھی کرتا ہے کہ جو اس کی موت کے بعد بھی انسانوں کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ وہ لانگ ٹرم سوچتا ہے، اور وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، یہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اسپرٹ پوری مسلم سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جتنی مدیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا خرچ کر سکے تو بہت ہی اچھا ہے موقع کی مناسبت سے۔ ورنہ یہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دین کے کاموں میں، دین کے کاز میں۔ تو اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں مساجد بھی بند ہیں،
تو مساجد کی ڈونیشنز کم ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو امام ہیں، وہاں کا جو عملہ ہے، وہاں کی جو مینٹیننس ہے، اس کے لیے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح دینی مدارس ہیں، تو خصوصی طور پر ان دنوں میں ان کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرچ کرنے والوں کو بے پناہ عطا کرے، اور جن کے دل تنگ ہیں اللہ ان کے دلوں کو کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 سٹیپس کرنے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے۔ یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن۔ بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ۔ جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں جناب، ڈسکشن کا ہمارا ٹائم ہے۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں آپ سے اور پوچھتے ہیں۔ پہلا یہ سوال ہے کہ انفاق میں مال کے علاوہ کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ آپ چیٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں، بلکہ آغاز ہم چیٹ سے ہی کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو حصہ ڈالنے کا موقع ملے کہ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں کیا کیا شامل ہے۔ مال تو ہے ہی ہے، اوکے، آنسرز آر کمنگ، ماشاءاللہ۔ ٹائم، ٹھیک ہے، وقت ہے۔ پھر ہماری ساتھی نے لکھا کہ اسمائل، ٹھیک ہے جی، یہ بھی صدقہ ہے۔ سکلز، جی بالکل، آپ کی سکلز بھی آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، مہارتیں جو ہوتی ہیں۔ پھر اچھا مشورہ دینا، یہ بھی بالکل اچھی بات، نیکی کی بات بتانا، ٹھیک ہے جناب، یہ بھی بولنے کی سکل، لکھنے کی سکل، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ اور ذکر کیسے انفاق میں آئے گا؟ وہ تو آپ کی اپنی ذاتی عبادت ہے نا۔ اور بتائیے اللہ کے راستے میں مال، اللہ کے راستے میں کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ انفاق میں مال کے علاوہ کیا کچھ شامل ہوتا ہے؟ چلیں جی ہم آنسر دیکھتے ہیں تاکہ آپ ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھ سکیں۔ انفاق میں مال کے علاوہ علم، نفع بخش علم، فائدہ مند علم آپ لوگوں کو دیتے ہیں، جو ایسا علم جس سے ان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، صرف دنیاوی فائدہ ہی نہ ہو بلکہ آخرت کے لحاظ سے بہتر ہو، ایسا علم جو دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے فائدہ مند ہو۔ پھر وقت، کسی کو وقت دینا، اس کی بات سن لینا، اس کے کاموں میں اس کی کوئی مدد کر دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، لکھا جا سکتا ہے اگر آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ پھر مہارت وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ سوال ہمارا نیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ 2 چیزیں بتائی گئی تھی، کیا آپ اسے بتا سکیں گے کہ 2 چیزیں کیا تھی؟ کون بتا سکے گا؟ عظمیٰ آپ بتائیں گے، آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، اپنا مائک آن کیجئے عظمیٰ۔ اچھا ٹھیک ہے، اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے۔ رضوانہ رحمان آپ بتائیں گی؟ رضوانہ رحمان مائک آن کیجئے اپنا۔ مسز ماجد آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا سکتی ہیں؟ خالصتاً مسز ماجد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں یہ آتا ہے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور ریاکاری سے پاک خرچ کرنا، کسی بھی شہرت کے بغیر۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو اس کی قبولیت کی باتیں ہیں نا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہاں، کیسے، کس چیز میں خرچ کیا جائے؟ کیا فوزیہ شفیق آپ بتائیں گی؟ مس اللہ کے لیے خالص نمبر 1، نمبر 2 اللہ کی شریعت کے مطابق خرچ کرنا ہوگا۔ اچھا چلیں، شاید سوال تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس لیے آپ کے آنسر اس طرح کے نہیں آ رہے۔ ہم جواب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دیکھیں استاذہ نے اسپیشلی یہی مینشن کیا تھا اور اسی اینگل سے لیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد ہے کہ جہاد میں خرچ کرنا، یعنی جد و جہد جو اللہ کے راستے میں کی جائے
اس سے خرچ کرنا. آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے، آپ بتائیے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ کے راستے میں جو جدوجہد ہے، جو جہاد ہے، اس میں خرچ کرنا اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے، وہ تو قبولیت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہو اور ایسا ہو تو قبول ہوگا، لیکن سب سے پہلے یہ تو پتا ہو کہ کیا، کہاں خرچ کرنے سے مراد ہے، کیسا. کیا میں جاؤں اور جا کے اپنے لیے پرسنل کوئی ایسی شاپنگز کر رہا ہوں جو بہت سپینڈنگ کر رہا ہوں اور میں یہ کہوں کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا ہے، یہ مراد نہیں ہوگا نا. جہاد میں خرچ کرنا یا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جناب. فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے، یعنی کیوں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہم اپنے پارٹیسپینٹس میں سے لیتے ہیں کسی کا آنسر. رضوانہ رحمان، کیا آپ نے بتایا اب تک؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، جی بتائیے. مال خرچ کرنے کی ترغیب اس لیے دی جاتی کہ آپ کے دل کی تنگی ختم ہو. ٹھیک ہے جی، آپ کے دل کی تنگی دور ہو، اس سے چلیں، گڈ، لے سکتے ہیں. اور بتائیں کوئی اور ساتھی. زونی، جی جی آپا میں بتاؤں، میں زونی بول رہی ہوں. جی زونی بتائیے. یہ کہ ایک مال پر یہ ہوگا کہ انسان کا دل کھلے گا اور اس کو دینے کی عادت پڑ جائے گی. چلے ٹھیک ہے، صحیح. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ چلیں جی نیکسٹ اور کسی ساتھی کو لیتے ہیں. نام بتائیں جو کہہ رہے ہیں. انیلا، جی بتائیے انیلا. مال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے اس لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر کثیر، احسنتی، بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ دل کھلے گا، وہ تو ٹھیک ہے کہ دل کھلے گا، آپ کو دل چاہے گا، لیکن فائدہ کیا ہوگا اس سے آخرت میں؟ فائدہ یہ ہوگا اصل میں کہ جب آپ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آخرت میں درجات حاصل کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں گے. یاد رکھیے گا دو چیزیں کہ کیا مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ سے، جہاد میں خرچ کرنا یا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا. اس سے آخرت کے اعلیٰ درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں، اللہ کے کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا، حدیث کے روح سے اس کا کیا اجر ہے؟ راشدہ آپ بتائیں گی؟ مفہوم ہی بتا دیجئے یا اپنے الفاظ میں بتا دیجئے کیا اجر ہے اس کا. جی ہم بتائیں. بتائیے، نام بتائیے اپنا. روبی بتائیے. جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب ہم اس نیکی کو پورا کر لیتے ہیں تو جتنا خلوص کے ساتھ کریں گے اتنی زیادہ نیکی کے درجات بڑھیں گے. کتنے؟ 70 تک کیا آتا ہے نا، 10 نیکی 70 نیکی تک. گڈ. حدیث دیکھتے ہیں کہ جب جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کا بدلہ لکھ دیا اس کے لیے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر دے. یعنی آپ نے سوچا میں کسی کی مدد کروں گی، اوکے آئی ول ہیلپ ہر آؤٹ، یا میں کسی کو ٹائم دوں گی، یا کسی کو میں عیادت کرنے جاؤں گی، یا میں کسی کو تعزیت کروں گی، یا میں کسی پہ اسپینڈ کروں گی. آپ نے ابھی نیت ہی کی ہے اس کی، ٹھیک ہے. یا آپ نے سوچا کہ میں بڑا اچھا سا کھانا بنا کے کسی گھر بھیجوں گی، اللہ کی خاطر ایک نیکی کا کوئی کام آپ نے سوچا، صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی نیڈ میں ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ایون کسی آپ نان مسلم کو اللہ کی طرف یعنی مائل کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں، سوچ کے کہ اس کو ایک آپ کی اللہ کی خاطر اس کو اسلام کی ایک صحیح پکچر آپ کے سامنے آئے، اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے. تو یہ سب جو ہے آپ نیت ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کا بدلہ لکھ دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس پہ عمل بھی کر لیا تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مال سے کیا مراد ہے؟ یعنی بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی مال اللہ کے راستے مال خرچ کرنا، تو مال سے کیا مراد ہے؟ نصرت خورشید آپ بتائیں گی. جی، مال سے مراد ہے روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، گھر، گاڑی، جس سے بھی ہمیں منافع ہو وہ چیزیں مال سے مراد ہے. گڈ، ٹھیک ہے جی، بالکل احسن تھی. دیکھیں مال سے مراد یعنی مٹیریل چیز ہے، کوئی بھی اینی ایسٹ یو ہیو.
اب ہم یہ تو جب صدقہ یا انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کچھ مٹیریل اور کچھ امٹیریل چیزوں کی بات کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارا سارا فوکس مٹیریل پہ ہوتا ہے لیکن اخلاق بہت خراب ہوتا ہے, لیکن اس میں اخلاق بھی تو بہت باری ہے نا, وہ بھی تو ایک صدقہ ہے. آپ مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مسکراتے تو سب کے لیے رہیں اور اخلاق تو بہت اچھا ہو لیکن پیسہ کسی پہ خرچ نہ کریں, وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے یا صرف اپنے ہی مخصوص لوگوں کے لیے. تو یہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ جو لے کے آنا ہے نا, تو مال یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے نا وہ خاص طور پہ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ آپ کی گاڑی, گھر, آپ کی اینی ایسٹ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ اپنی گاڑی میں کسی کو لے کے جاتے ہیں, کہیں ڈراپ کرتے ہیں, آپ نے اپنی اس کو سروس دی, آپ نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا, آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے, صرف اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں, ٹھیک ہے. اور اگر خاص طور پہ وہ کوئی دینی پوائنٹ آف ویو سے آپ کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کوئی چیز ایسی خرید کے دی جس سے اس کو کوئی کتاب یا کوئی ایسی کسی طالب علم, کسی اسٹوڈنٹ پر کچھ ایسا اسپینڈ کیا کہ جس سے وہ ایسا علم حاصل کر سکے جو نفع بخش ہو, صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں آخرت کے لحاظ سے بھی, ٹھیک ہے. تو یا حلال رزق کمانے میں اس کی مدد کرے یا دینی تعلیم میں, تو یہ سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں آپ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہونے میں. نیکسٹ دیکھتے ہیں, یا کسی کو آپ نے کوئی ہنر وغیرہ سکھایا, اسکل سکھائی کہ جس سے وہ بجائے لوگوں سے مانگنے کے وہ خود کمائے اور خود کھائے, کسی کو روزگار لگوا دیا آپ نے. بے شمار ایسپیکٹ ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم کر سکیں. نیکسٹ دیکھیے جی, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی 2 شرائط کون سی ہیں؟ میں اپنے ساتھیوں میں سے لیتی ہوں. ماسک ہو کر آپ بتائیں گی, اگر اپنا مائک آن کریں. ماسک ہو کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس گروپ میں مروہ رخام کے نام سے پہلے بھی ایڈ ہوں, تو اس کا یہ ہے آنسر کہ خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے, ریاکاری سے پاک ہو اور شریعت کے مطابق ہو. شاباش, بالکل درست کہا آپ نے. آپ اگر 2 ناموں سے شامل ہیں تو آپ ایک نام سے لیو کر سکتے ہیں اپنے ایڈمن کو بتا کر, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. پھر آپ نے جواب بالکل درست بتایا, خالص اللہ کے لیے ہو, ریاکاری سے پاک ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو. یہ ابھی پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ مال خرچ کرنا یا کوئی بھی چیز انفاق اللہ کے راستے میں کرنا, تو دیکھیں اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسی چیز کسی کو خرید کے دیں یا کسی ایسے کام میں کسی کو لگائیں گے جو شریعت سے ہٹ کر ہو, جو جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے, اور کہیں گے تو میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. ایسا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو, ریاکاری سے بالکل پاک ہو, خالصتاً اللہ کے لیے ہو. نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی, سورۃ البقرہ آیت 245. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں, کس چیز سے ریزیمبلنس کر رہے ہیں؟ آپ ذرا چیٹ میں لکھیے آنسر کے, دیکھیں ہم کیا آنسر آتے ہیں آپ کے. یہ چیٹ ایکٹیویٹی ہے. بتائیے اس آیت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کس چیز سے ریزیمبل کیا گیا ہے, کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چیٹ میں لکھیے اگر آنسرز. میں جتنی دیر میں آپ کے چیٹ میں آنسرز آ رہے ہیں میں یہاں سے لیتی ہوں آپ پارٹیسپینٹس میں سے. انم کامران, آپ بتائیں گی کیا جس کا بھی قرض حسنہ سے دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ لازمی واپس کرے گا. جزاک اللہ خیر کثیر, احسنتی, بالکل درست کا. آپ دیکھیں ہم اللہ کے راستے میں اگر خرچ کریں اور خالصتاً اللہ کے لیے کریں اور ریاکاری نہ کریں, یہی شرائط ہے نا, اور شریعت کے مطابق ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض کے طور پر اپنے لیے لیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں, آپ کوئی جب کسی پہ قرض ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں. ہم تو اللہ کو کوئی قرض نہیں دے سکتے, لیکن اللہ کی شان ہے, اللہ کی بڑائی ہے کہ وہ اس کو ایک قرض کے طور پہ لیتا ہے اور اس کو لوٹاتا ہے اور بڑھا چڑھا کے لوٹاتا ہے. تو کبھی بھی بخل نہ کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو, انشاءاللہ بہت کچھ پائیں گے. نیکسٹ دیکھیے جی, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اب یہ فائدے میں چاہتی ہوں کہ آپ چیٹ پر لکھیں تاکہ آپ لوگ اس میں حصہ لے سکیں. بہت سے فائدے ہیں نا, کیا فائدے ہو سکتے ہیں جی؟ اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی. گناہ مٹ جاتے ہیں, سورۃ التغابن آیت 17 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. کنیکٹ ہوتا ہے انسان اللہ کے ساتھ, بالکل سورۃ التوبہ آیت 99 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قرب کا باعث ہے. بالکل ٹھیک. مال میں برکت ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہترین نعم البدل ملنے کی امید ہوتی ہے, جس سے سورۃ سبا آیت 39 سے پتہ چلتا ہے. اور بتائیے جی اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بس اتنے سے فائدے ہوتے ہیں, کوئی اور فائدہ نہیں چاہتے اپنے مال کے ذریعے. اور انسان کا دل کھل جاتا ہے, وہ تو ہے. ہم تو آپ کو وہ فائدوں کی بات کریں نا جو آپ کو آگے جا کے حاصل ہوں گے. دل کھلنے سے پھر ہوگا کیا؟ آپ خرچ کریں گے پھر ہوگا کیا یہ بتائیے نا. مغفرت ہوتی ہے, بالکل. عذاب علیم سے نجات ملے گی. سورۃ الصف آیت 10 اور 11 میں اس بات کا پتہ چلتا ہے. اللہ کی طرف راستہ بنتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کی رحمت کا باعث ہے. جی چلیں جی ہم دیکھتے ہیں آنسر دکھائیے. دیکھیں یہ مختلف آیات سے دلائل ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے جس کا بدلہ کامیابی اور جنت ہے. جنت کا حصول ہے, بالکل. چیٹ پہ بھی آنسرز آ رہے ہیں. آل عمران 133 134 سے بھی پتہ چلتا ہے. بڑے اجر کا باعث ہے, سورۃ الحدید کی آیت ہے. پھر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, عذاب علیم سے نجات ملے گی, بہترین نعم البدل ملنے کی امید ہے, اور خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے. This is a very important thing. جب ڈپریشن فیل ہو, جب پریشانی محسوس ہو, جب آپ غم محسوس کریں, آپ صدقہ کریں. سورۃ البقرہ آیت 274 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ سب دلائل اللہ کے کلام سے ہم دے رہے ہیں, تو اس لیے دل کھول کر اللہ کے راستے میں صدقہ اللہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ سوال دیکھیے. سورج, چاند, بادل, سمندر, درخت وغیرہ ہر چیز میں کون سا اصول نظر آتا ہے؟ یہ اب آپ چیٹ میں ہمیں بتائیے کون سا اصول نظر آتا ہے. ہر چیز میں دینے کا اصول نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, کائنات کی ہر چیز میں دینے کا اصول نظر آتا ہے. اس کو کافی ڈسکس کیا گیا تھا. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. اگر انسان دینے کے اصول پر عمل کرے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی ہم بولے. جی بتائیے, نام بتائیے. فرحانہ بیرا. جی فرحانہ بتائیے. دینے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہمیں پورا واپس ملتا ہے اللہ پاک سے, اور برکت دیتے ہیں. بالکل ٹھیک, گڈ. پریشانیاں دور ہوتی ہے. گڈ, ٹھیک ہے جی. آنسر دکھائیے. بالکل صحیح بتا رہی ہیں. جو دیتا ہے اس سے بہتر پاتا ہے. اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اچھے بدلے کا وعدہ ہے, اور جب ہم دوسروں کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دکھ درد اور تکلیفوں سے ہمیں نجات دیتا ہے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. سورۃ محمد کی آیت 38 میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں کی مذمت, یعنی ان کو کنڈیم کیا گیا ہے. کن الفاظ میں کیا گیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ آپ لکھ سکتے ہیں چیٹ میں اور ہم آپ کو آنسر دکھاتے ہیں, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. لیکن آپ ذرا اس کو غور کریں کہ یہاں آیت دکھائیے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو بلائے جاتے ہو اللہ کے راستے میں کہ خرچ کرو, تو جو تم میں سے بخل کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے بخل کرتے ہیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. یہ آیت کا حصہ تو بس یاد کر لیں. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی اور تم فقیر ہو. تو فقیر ہو تو پھر اللہ سے مانگو, اور اس کے راستے میں تھوڑا سا خرچ کرو گے, اللہ بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا. اور اگر نہیں دو گے تو اس کی آیت میں کیا ہے کہ تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ایسا نہ کرے. نیکسٹ دیکھیے کہ حدیث کے روح سے بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی کون ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آنسر, اس کا آنسر دیکھتے ہیں کہ سب سے افضل اور بہتر حدیث کے روح سے وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ افضل ترین بندوں میں شامل کرے. خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. حدیث سے دلیل دیجیے. جی ہاں, سامنے حدیث موجود ہے کہ ہر دن میں بندہ جب صبح کرتا ہے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا متبادل عطا فرما, اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے جس نے روک رکھا ہے اس کے مال کو ضائع کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا نہ کرے اور ہم خرچ کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین بدل دے. زائدہ ضرورت مال خرچ کر دینا بہتر ہے اگر سے روک لیا جائے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ آپ دیکھیے. اس کا آنسر حدیث پوری موجود ہے, اس کا ہم صرف مختصر حصہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال زیادہ خرچ کر دینا تم سے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا. تو ہم نہ روکیں اور اپنے مال کا حصہ دوسروں کے لیے بھی نکالیں.
इसी तरह आप देखिए कि अवाम उन्नास की फलाह बहबूद के लिए कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है। ये आपके सामने चार्ट है पूरा मौजूद, इन तमाम आप लिख सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। खिदमत दीन में, मस्जिद बनाने में, मुसाफिर खाना बनवाना, पुल तामीर करवाना, सड़कें बनाना, हस्पताल, मदारिस, यतीम खाने बनवाना, मकानात तामीर करवाना लोगों के लिए, कब्रिस्तान की ज़मीन वक्फ करना, दरख्त लगाना, लंगर खोलना, रास्ते की सहूलत मुहैया करना, कुआं खुदवाना, सवारी का इंतज़ाम करना और इलाज करवाना। बाज़ अक़्वात ज़मान उम्र कान के एतबार से सदक़े का अजर बढ़ जाता है। मिसालें दीजिए, ये सारी मिसालें आपके सामने चैट पे मौजूद हैं, दिखाइए जी, चैट पे दिखाइए। ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई थी, आप दोबारा से इनको जाके एक अपने पास एक लिस्ट बना सकते हैं। रमज़ान आ रहा है, देखिए कि कहाँ मैं खर्च करूँ, किस पर खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ जिसका मुझे सवाब ज़्यादा मिले। करने के काम क्या हैं? करने के काम ये हैं, 2 चीज़ें, इनको लिख कर कहीं अपने पास लगा लें, शीशे पे लगा लें, जो जगह आप सबसे ज़्यादा देखते हैं वहाँ लगा लें। नफ़ा देने वाला बनना चाहिए, फ़ायदा देने वाला बनना चाहिए। ये है आज का हमारा सबक, करने का काम। अब हम आते हैं जनाब 10 मिनट में देख प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए जी। दिखाइए आप सामने पोल के क्वेश्चंस दिखाइए। शफक, क्या आप पहला सवाल जो है आपका, देखिए आप पहला सवाल जो है वो ये बता, उसमें ये है कि सूरतुल बकरा आयत 261 में अल्लाह के रास्ते में एक दाना देने से कितने ज्यादा गुना अजर का वादा किया गया है? 100, 5, 700 गुना। जो सवाल दुरुस्त है आप उसे ले लें, जो आंसर दुरुस्त है और उसको क्लिक करके आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हदीस की रूह से बताइए कि क्या हमें नेकी करने के इरादे पर भी कोई अजर दिया जाता है? आंसर 2 है इसके, जी हाँ, जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जो जवाब आप ले सकते हैं ले लें और अगले सवाल पर जाइए। क्या आप सब क्वेश्चन चेंज कर रही हैं शफक? मेरे पास क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा, क्या आप चेंज कर रही हैं? मैं अब सवाल नंबर 3 पे हूँ। जी बाजी। अल्लाह के रास्ते में दिए जाने वाले माल की कबूलियत की क्या शराइत है? पहला है आंसर दिखा कर दिया जाए, दूसरा है छुपा कर दिया जाए और तीसरा है कि नियत खालिस और अल्लाह की शरीयत के मुताबिक तरीके पे खर्च किया जाए। जो आंसर दुरुस्त लगता है उसको क्लिक कर दें। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन 4, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों से उनकी जाने और उनके मालों का सौदा किस चीज के बदले किया है? 3 आंसर हैं आपके पास, उनके दिल में कुशादगी के बदले, यानी उनका दिल खुलेगा इससे, या उनके लिए जन्नत के बदले, या अपनी मोहब्बत के बदले। जो आंसर दुरुस्त लगता है उसको ले लें। नेक्स्ट सवाल देखिए, अल्लाह की राह में खर्च करने के एतबार से लोगों में सबसे अफजल कौन है? जो सिर्फ अपना माल दे, जो सिर्फ अपनी जान दे, या जो जान और माल दोनों खर्च करे, कौन सबसे अफजल है? नेक्स्ट सवाल 6 है, क्वेश्चन 6 है, वो कौन से आलिम थे कि जब वो अपने दरवाजे पे किसी मांगने वाले को या किसी साइल को देखते तो उनका सीना खुल जाता, वो खुश हो जाते, उस आदमी को मरहबा कहते और फरमाते कि ये मेरे गुनाह धोने के लिए आया है? 3 जवाब हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम मालिक, सुफियान सूरी रहमहुल्लाह। अब आप देखिए इनमें से कौन सा जवाब आपको दुरुस्त लगता है जो आपने पढ़ा और सुना। सवाल नंबर 7 है, हदीस की रूह से बताइए जो शख्स चाहता है उसके रिस्क में और उम्र में बरकत हो वो क्या करे? एक सिंगल चॉइस ले लीजिए, जो तीनों आंसर में से सिर्फ अपनी जात और अपने बीवी बच्चों पे खर्च करे, या मिस्कीन और यतीमों पे खर्च करे, या रिश्तेदारों पे खर्च करे। कौन सा जवाब दुरुस्त है हदीस की रूह से ले लीजिए। सवाल नंबर 8 है, हदीस के मुताबिक माल खर्च करने की इब्तिदा यानी स्टार्ट किससे करना चाहिए? अपने अहलो याल से, यानी अपनी क्लोजेस्ट फैमिली से, या यानी जो आपके जिनकी जिम्मेदारी आप पर है, या अपनी ज़ात से, या अपने अजीज़ो अकारिब से, रिश्तेदारों से। अब आप ये देखिए कि क्या जवाब दुरुस्त है हदीस की रूह से। सवाल नंबर 9 है कि माल देकर नेकियां कौन से मुंदरजा झेल अमाल के जरिए ज़ाया हो जाती हैं? यानी अगर माल दिया और ये जो फॉलोइंग थिंग्स जो आप आगे आ रही हैं अगर वो किया तो आपका माल ज़ाया हो सकता है। क्या? मल्टीपल चॉइस है, रहम करके, डांट डपट करके, एहसान जता के, नरमी से बात करके, रियाकारी करके। एक से ज्यादा इसके आंसर्स हैं। अब आप जनाब सबमिट कीजिए और आंसर देखिए, अपना रिजल्ट देखिए। ठीक है जनाब, हमारे पास इस वक्त
2 سے 3 منٹ ہیں. ہم کیا 1 منٹ دے دیں شفق اور ابھی اپنے ساتھیوں کو، اور ایک آدھ چیٹ سے کچھ لے لیں تاکہ مزید لوگ بھی کر سکیں. جی باجی تقریباً 60+ نے کر لیا ہے، میں حال 1 منٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 1 منٹ میں ہم لیتے ہیں اپنے کسی ساتھی سے، اگر کوئی ریفلیکشن اپنا بتانا چاہتا ہے. دیکھیں کل کا ایک سوال تھا کہ دعا کرنے کے حوالے سے کہ اس رمضان کے لیے 30 ایسی دعائیں منتخب کریں جنہیں آپ اس رمضان میں مانگنا چاہتے ہیں. آپ میں سے کسی نے ایک کام کیا؟ سمینہ سلام، آپ بتائیں گی؟ جی میں نے سنا. جی بتائیے. آپ نے جو کل کا ہوم ورک تھا وہ کیا کہ اس رمضان کے لیے 30 ایسی دعائیں منتخب کریں جنہیں آپ خاص اس رمضان میں چاہتے ہیں؟ میں نے آج ہی جوائن کیا اور میں پوری کوشش کر رہی ہوں، مگر مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے اور کچھ نہیں آ رہا ہے. میں آن لائن ہو نہیں پا رہی. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ اپنی ایڈمن سے رابطہ رکھیے. فیس بک سے آپ دوبارہ سن سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی میں جی آپ بتا سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی باجی میں نے کل کے کام سے یہ جو دعائیں آپ نے کہا تھا وہ یہ سوچی ہیں کہ میں نے اپنے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی. ضرور، بہت اہم دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے اپنی کی مغفرت توفیق کی عطا دعا فرمائے. مانگنی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور دوسرے اپنے اور لوگوں کا بھی سوچیں، اور امت مسلمہ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ جی ساتھ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ایسا کرنا ہے، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں. کل کا ہوم ورک تھا، میں پھر سے دہرا رہی ہوں، بہت اہم ہوم ورک تھا اور آپ نے رمضان سے پہلے سب نے انشاءاللہ کر لینا ہے. اس رمضان کے لیے 30 ایسی دعائیں منتخب کریں جنہیں آپ خاص کر اس رمضان میں مانگنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی اب ہم اپنے رزلٹ کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس 1 منٹ ہے، ہم چاہیں گے اس میں اپنا رزلٹ ڈسکس کریں. جو پول ٹائم تھا اس کا کیا رزلٹ ہے؟ جی دکھائیے. سورۃ البقرہ آیت 261 میں اللہ کے راستے میں ایک دانہ دینے سے کتنے زیادہ اجر کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے؟ درست جواب جو تھا وہ 700 گنا ہے. 89% نے دیا. 10% نے 100 گنا کا، 5% نے 500 گنا، جو کہ غلط جواب تھے. سوال نمبر 2 دیکھیے، حدیث کی روح سے بتائیے کہ کیا ہمیں نیکی کرنے کے ارادے پہ بھی کوئی اجر دیا جاتا ہے؟ جی ہاں، 99% نے درست جواب دیا، جبکہ 2% نے کہا جی نہیں جناب، یہ جی نہیں درست نہیں ہے، آپ ارادے کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کے لیے نیکی لکھے گا. سوال نمبر 3 ہے کہ اللہ کے راستے میں دیے جانے والے مال کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں؟ شرط یہ تھی کہ نیت خالص ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق اور طریقے پہ خرچ کیا جائے. 92% نے درست جواب دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جانے اور ان کے مالوں کا سودا کس چیز کے بدلے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت کے بدلے. 74% نے درست جواب دیا اور 11% نے اور 15% نے درست جواب نہیں دیا. اصل میں جنت کے بدلے یہ سودا ہے. سوال نمبر 5 ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ 100% نے درست جواب دیا تقریباً کہ جو جان اور مال دونوں خرچ کرے. سوال نمبر 6 تھا اور اس میں آنسر کافی غلط آئے ہیں کہ وہ کون سے عالم تھے کہ جب اپنے دروازے پہ کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، خوش ہو جاتے، اس آدمی کو مرحبا کہتے اور کہتے کہ یہ میرا گناہ دھونے کے لیے آیا ہے. صحیح جواب تھا سفیان ثوری رحمہ اللہ. آج ڈسکس کیا گیا تھا، صرف 40% نے اس کا صحیح جواب دیا. اس کو دوبارہ آپ نے سننا دیکھنا ہے فیس بک سے اگر چاہیں تو. 7 کویسچن ہے حدیث کی روح سے بتائیے جو شخص چاہتے ہیں اس کے رزق میں اور عمر میں برکت ہو وہ کیا کرے؟ 48% نے کہا رشتہ داروں پہ خرچ کرے. اوہو. 46% نے کہا کہ مسکینوں اور یتیموں پہ خرچ کرے، اور 7% نے کہا کہ صرف اپنی ذات اور اپنے بچوں پہ خرچ کرے. نہیں جناب، یہ دونوں جواب غلط ہیں. درست جواب ہے رشتہ داروں پر خرچ کرے. یہ خاص اس حدیث کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. حدیث کے مطابق مال خرچ کرنے کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے؟ حدیث کے مطابق اپنی ذات سے. 42% نے درست جواب دیا. 52% نے اپنے اہل و عیال کہا. نہیں جناب، حدیث کی روح سے ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے اور پھر اہل و عیال، اور پھر عزیز و اقارب نے 70% کہا عزیز و اقارب پہ بھی خرچ کرنا ہے کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے مال اور رزق میں برکت کے حوالے سے. آخری سوال ہے مال دے کے نیکیاں کون سے مندرجہ ذیل اعمال کے ذریعے ضائع ہو جاتی ہیں؟ احسان جتا کے ضائع ہو جاتی ہیں، ریاکاری سے ضائع ہو جاتی ہیں، ڈانٹ ڈبر کے ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ تو تینوں جواب درست تھے، لیکن 4% نے کہا کہ رحم کر کے بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور 5% نے کہا کہ نرمی سے بات کر کے بھی ضائع ہو جاتی ہیں. نہیں جناب، ایسے نہیں ضائع ہوتی. رحم بھی کرنا ہے اور نرمی سے بات بھی کرنی ہے. تو یہیں تک آج ہم اپنے جواب لیتے ہیں. آپ یہ کوئز دوبارہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کیا جائے لنک، یا فیس بک سے کر سکتے ہیں. اب ہے ہمارا نیکسٹ، ہم دیکھتے ہیں
ट्रांसलेशन टाइम, और निदा मूसा आपसे ये लेंगी और उसके बाद तजवीद टाइम है जो हमारी दूसरी साथी हुमैरा अब्दुल सलाम लेंगी. तो निदा, एंड ओवर टू यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे. और अब ये हमारा आज हम अपना ट्रांसलेशन टाइम स्टार्ट करते हैं. दुआ पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे, जो आपने कल हमने आयत कराई थी, आपसे उसकी आयत का तर्जुमा सुनूंगी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. जी, मैं चाहूंगी कि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स में से सबसे पहला हाथ फातिमा यूसुफ का है. जी फातिमा, आप इसका तर्जुमा सुनाएंगी. जी. व इज़ा, और जब, साअला का सवाल करे तुझको, इबादी मेरे बंदे मेरे, अन्नी मुझसे, व इन्नी बेशक मैं, करीब उनके करीब हूँ, उजीबु जवाब देता हूँ, दावता पकाने का, और दाई पकाने वाले को, इज़ा दान जब पुकारते हैं मुझको, ओके फल ऐसा यस्तजीबु करते हैं पर चाहिए. फातिमा, ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी आयत, जहाँ तक आयत में वक्फा आ रहा है वहां तक हम देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा था वो ईज़ा के बाद. आपको आवाज आ रही है फातिमा? ओके. जी जी आ रही है. जी उसके जी बाद है सुनाइए. दाई पुकारने वाले को, इज़ा दान जब पुकारते हैं मुझको. हो गया. अच्छा ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है. सअलका के क्या मायने आपने बताए हैं? सअलका का मायने है सवाल करें, यानी मेरे बारे में पूछें तो. ठीक है, सवाल करें किससे? ए मोहम्मद से, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आपसे. यहाँ पर हम का को क्या कहेंगे? आपसे. ठीक है, तो आपने आपसे को मिस कर दिया. ठीक है, जब हम तर्जुमा करेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर हम सारे ज़मायर को भी सामने रखते हुए तर्जुमा याद करेंगे. ठीक है, चलें. उसके बाद आपने मुझे क्या सुनाया? आगे पढ़िए. उसके बाद मैंने सुनाया, इबादी बंदे मेरे, यानी कि मेरे अपने बंदे, अन्नी इन्नी मुझसे, यानी कि मुझसे सवाल करें, मेरे बारे में सवाल करें आपसे, तो उन्हें कहना कि मैं उनके करीब हूँ. ओके, शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम. और अब हम अगली जो है वो किसी और से सुनेंगे. जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना तर्जुमा सुनाएं. जी सुमेरा गुल, आप इसको कंटिन्यू करेंगी. अस्सलाम वालेकुम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. व इज़ा, और जब, सअला का सवाल करे आपसे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मुझसे, मेरे बारे में, फा इन्नी तो बेशक मैं, मेरे बारे में, फा इन्नी तो बेशक मैं, अन्नी करीब के क्या मायने हैं? अन्नी के क्या मायने मेरे हैं? बारे में, जी, अन्नी मेरे बारे में. ठीक है, गुड. फा इन्नी तो बेशक मैं, करीब हूँ, करीब हूँ, उजीब हूँ जवाब देता हूँ, दावता दुआ, अदाई दुआ करने वाले की, इज़ा. एक मिनट, उजीबू के क्या मायने? जी, उजीब जवाब देता है? हूँ. मैं जवाब देता. जवाब देता हूँ. मैं जवाब देता. मैं जवाब देता हूँ. शाबाश. जी जी. दावता दुआ, अदाई दुआ करने वाले की, इज़ा जब दाआनी दुआ करे मुझसे, फलियस्तजीबु बस वो जरूर हुक्म माने, ली मेरा, वलियुमिनु वो जरूर ईमान लाए, बी मुझ पर, लअल्लहुम ताकि वो यरशुदून हदायत पाएं. यरशुदून वो हिदायत पाएं. हदायत पाएं. जी, एक बात जहन में रखें तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स और तमाम स्टूडेंट्स, कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने मायने को तो जान लिया है और अब मायने को आप कैचअप भी कर रहे हैं. लेकिन जब हम मायने कर रहे होते हैं तो उसके ज़मायर भी उसके आगे और पीछे जुड़े हुए होते हैं. ज़मायर वो होते हैं जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही, शी, इट, या हम इसको कह सकते हैं वो, उन्होंने, किसने, यानी वो काम कौन कर रहा है या वो काम किसने करने को कहा है. तो ये सब जो है वो उस लफ्ज के अंदर छुपे हुए होते हैं.
تو ایک دفعہ ہم اور کسی سے سنیں گے اس کا ترجمہ. جی کون سنا رہا ہے مجھے؟ عفیفہ کلیم آپ سنائیں گی. وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کرتے ہیں عبادی بندے میرے انی سألک کی کیا معنی ہے؟ سوال کرتے ہیں. جی سوال کرتے ہیں کس سے؟ ضمیر کیا ہے یہاں پر؟ نہیں یاد آ رہا. سألک سوال کریں آپ سے. سألک سوال کریں آپ سے. عبادی میرے بندے انی مجھ سے فإنی میرے بارے میں. انی کے معنی ہے میرے بارے میں. جی آگے. انی میرے بارے میں فإنی تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب میں جواب دیتا ہوں. دعوتا پکار کا. الداعی پکارنے والے کی. اذا جب دعانی وہ پکارتا ہے. فلیستجیبوا پس میں جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا پس ضرور وہ حکم مانے. فلیستجیبوا پس وہ ضرور حکم مانے. لی میرے لیے. ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں. بی میرے لیے. اور ضرور وہ ایمان لائیں. ولیؤمنوا اور ضرور وہ ایمان لائیں. بی میرے لیے. لعلہم شاید کہ وہ یرشدون ہدایت پائیں. وہ ہدایت پائیں. یرشدون وہ ہدایت پائیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کی بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. چلیں جی اب ہم تھوڑا سا اگلی اپنے سلائیڈ پر آ جاتے ہیں اور ہم آج کی جو ہے وہ آیت کو دیکھ لیتے ہیں. میں جو ہوں وہ آیت پڑھوں گی اور آپ نے جو ہے وہ اس کو دہرانا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل مثال الذین ان کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ کے راستے میں. کمثلی مانند مثال حبتن ایک دانے کے ہے. انبتت اس نے اگائیں 7 سنابلا بالیاں. فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبتن دانے. واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے. لمن جس کے لیے. یشاء وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے. علیم خوب جاننے والا ہے. جی تو یہ ترجمہ ہے جو آپ نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے. اس کی سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آج سے انشاءاللہ آپ کی تجوید میم حمیرہ عبدالسلام لیں گی. تو اوور ٹو میم حمیرہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. ترجمے کے بعد اب ہم آتے ہیں تجوید کی طرف. انشاءاللہ ہم نے آج کی آیت کو جس کی تجوید آپ نے پڑھی ہے وہ ہم آپ سے سنیں گے تاکہ ہم اس کی اور اچھی پریکٹس کر سکیں اور بہترین طریقے سے اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. جی تو آتے ہیں. سب سے پہلے جو ہینڈ ریز ہے میرے پاس وہ ہے مریم. مریم نے اپنا مائک آن کر لیا. جی مریم.
مریم آج کی جو آیت ہماری ہے اسکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. چلیں الاستعاذہ بسملہ کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کیجیے. اچھا ایک چیز چلتے ہوئے، ہمارا جو پہلا ساتھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا، باقی جس کی ان کی بعد ٹرن آئے گی تو وہ پہلے سے کیا ہے ساتھ ہی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم آیت پر ہی آئیں گے. جی مریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم. اچھا باقی مریم دوبارہ سے، اور کوشش کریں گے ہم اسپیڈ سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیے. مثل الذین مثل الذين ينفقون أموالهم. شاباش. اچھا وا نا اردو کی طرح سے ہم فا جیسے بولتے ہیں نا ایسے نہیں بولیں گے، ہونٹوں کو پورا گول کریں گے. أموالهم. ٹھیک ہے آگے. أموالهم في سبيل الله. شاباش. اس میں جلالہ کلام یہاں باریک پڑھا جائے گا. فی سبیل اللہ. في سبيل الله كمثل حبة بتت. شاباش. دوبارہ دیکھیے. کمثل حبۃ، یہاں سے كمثل حبة أنبتت. شاباش. اب یہاں انبتت اور نہ کیجیے. أنبتت حبة أنبتت 7 سنابل. چھوڑ دیا غور سے. حبۃ انبتت 7 حبة أنبتت 7 سنابل. شاباش. اچھا وقف ایسے توڑ توڑ کے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. سب اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے وقف کر دینا، وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کریں گے. 7 سنابل. 7 سنابل. شاباش. 7 سنابل في كل سنبلة ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 100 حبة. شاباش. تھوڑا سا اس آیت کو دیکھتے ہیں. حرکت جہاں زبر زیر پیش نہ کھینچنا نہیں ہے، آخر میں جہاں جہاں آ رہا ہے تھوڑا سا کھینچ بھی رہا ہوں. ہم اس کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو کہلواتی ہوں. 7 سنابل. 7 سنابل. شاباش. 7 اس کو تھوڑا سا ہی لمبا ہو رہا ہے، اس کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اس کو مارک کر. 7 سنابل. شاباش. فی کل سنبلۃ 100 حبہ. في كل سنبلة 100 حبة. شاباش. فی کلی، فی کو کھینچیے. فی کلی. كل. شاباش. بارک اللہ فیک. ہم نیکسٹ کو موقع دیتے ہیں. جی عاکف ظفر. عاکف اپنا مائک آن کیجیے. ٹھیک ہے. فائز آپ کا مائک آن ہو گیا، آیت مکمل کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شاباش. اس میں جو لفظ ہے یضاعف، اس کو دوبارہ پڑھیے. يضاعف. زا کی طرح سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. بو یضاعف. يضاعف.
शाबाश बारकल्लाहु फीकुम। अब इस आयत को तजवीद के साथ और प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह, ठीक है। चलें यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।